السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع ہدى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ قابل قدر صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ گرامی قدر اور عزیز ساتھیوں، انسانی زندگی عبارت ہے بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے، مگر زندگی کے ان مختلف مراحل میں سب سے اہم ترین مرحلہ جوانی کا ہے۔ جوانی میں انسان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جو زندگی کا لب لباب اور حاصل زیست ہے۔ سامعین محترم، کسی بھی قوم کا اصلی سرمایہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، انہی پر قوم کی عزت و ذلت، عروج و زوال کا انحصار ہوتا ہے۔ قوموں کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کا نوجوان تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت سے آراستہ رہا، اس قوم کا ستارہ ہمیشہ عروج و اقبال پر رہا، مگر جس قوم کا نوجوان پستی کا شکار ہو گیا تو ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن گئی، اور یہی حالت آج مسلم نوجوانوں کی ہے۔ ان کے دلوں سے دین و ایمان کی محبت رخصت ہو گئی، ان کے اندر منہجی غیرت نہیں رہی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ سامعین کرام، اگر ہم غور کریں کہ کیا اسباب و ذرائع ہیں کہ یہ نوجوانوں کے اندر منہجی دین و منہج سے بیزاری ہو رہی ہے، دین و منہج سے دوری پیدا ہو رہی ہے، تو ہمارے سامنے کئی اسباب نکل کر آئیں گے۔ ان میں ایک اہم سبب ہے علماء سے دوری۔ آج انٹرنیٹ پر قرآن و حدیث کا نام لے کر نوجوانوں کو دین و منہج سے بیزار کیا جا رہا ہے، اور یہ نوجوان کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر انہیں عالم تصور کر لیتا ہے، انہیں قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمیں دین و منہج سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، علماء حق سے جڑو، علماء سے رابطے میں رہو، کیونکہ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کون صحیح منہج پر ہے اور کون غلط منہج پر ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح سے نوجوانوں میں دین و منہج سے بیزاری کی ایک اہم وجہ حیا کا فقدان بھی ہے۔ آج مسلم گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ مسلم گھروں کی بیٹیاں انٹرنیٹ پر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلم بچیاں اسکولوں کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہیں، والدین جھوم کر ان کا ڈانس دیکھتے ہیں۔ کوئی منع کر دے تو کہا جاتا ہے کہ تم کس دور کی بات کرتے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو، حالات کے ساتھ چلنا سیکھو۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو سنو میرے بھائیوں، اگر ترقی کا معیار یہی بے حیائی اور بے راہ روی ہے تو ہمیں ایسے ترقی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ نیا پن اور ماڈرن زمانہ ہمارے نوجوانوں کو رب کا تصور بھلا دے رہا ہے، ہمارے اندر بے حیائی پیدا کر دے رہا ہے، تو معاف کیجئے گا، آپ کو یہ نیا پن آپ کو مبارک ہو، ہمیں ایسے نئے پن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے ان الحیاء والایمان قرن جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جہاں سے حیا چلی جاتی ہے وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے حیائی کو ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج۔ سامعین محترم، اسی طرح سے بے شمار ایسے اسباب و ذرائع ہیں جن کی وجہ سے نوجوانوں میں دین و منہج سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے۔ یہ نوجوان خواہشات کی پیروی میں لگا ہے، نوجوان نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، جبکہ قرآن کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نوجوان خلوت کی برائیوں میں ملوث ہے، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے اتق اللہ حیث ما کنت، نوجوان نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہے، جبکہ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، نوجوان بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی آبجیکٹو، کوئی گول، کوئی آئیڈیل، کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں، جبکہ
قرآن ان کے زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامعین محترم، آپ خود دیکھیں کہ آج ان نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل کن کو بنا رکھا ہے؟ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو، فلمی اداکاروں کو، ان کے خیالات میں وہی، ان کے عادت و اطوار میں وہی۔ افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر۔ ارے او نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس بھور میں پھنس گئے ہو؟ تم پہ کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ کیا اسلام کے فیصلے کو تم نہیں مانتے؟ کیا ہادیہ عالم نے تمہاری رہنمائی نہیں کی؟ تم آخر کیوں دین و منہج سے بیزار ہونے لگے؟ تم نے کیوں غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا؟ کیا قرآن نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ تمہارے لیے بہترین اسوہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ نوجوانوں، اپنی اصلاح کرو۔ آج اس امت کو تمہاری ضرورت ہے۔ آج فلسطین کی وادیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، وہاں کے معصوم بلکتے بچے تمہیں پکار رہے ہیں۔ آج بھی قبل اول تمہاری راہ تک رہا ہے اور چیخ رہا ہے کہ کب آئے گا میرا عمر بن خطاب، کب آئے گا میرا صلاح الدین؟ نوجوانوں، یاد رکھو، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی۔ تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہم تمام نوجوانوں کو دین و منہج پر قائم رکھ اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔